اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آج یوم دفاع ہے، 6 ستمبر ہے، اور 6 ستمبر والے دن کیا ہوا یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے بات، اور دشمن کو ہم نے ناکو چنے چبوائے۔ دشمن جو ہے وہ روتا رہ گیا، ناشتے کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا لاہور جم خانہ میں، اور ناشتہ کرنے کے چکر میں اس کو پاک فوج سے ایسا بھیانک واسطہ کرنا پڑ گیا کہ اب تک بھارت بلائے نہ بھولے کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ سینچورین شرمن جیسے جدید ٹیکنالوجی کے ٹینک بھارت کے پاس تھے، اور بھارت آگے بڑھا ان ٹینکوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ 1000 ٹینک تھے اور چونڈا کی طرف موومنٹ کی، اور ہمارے اس ٹائم کہہ لیں کہ ان لکیلی ہمارے کچھ فوجی افسران جو تھے وہ اس ٹائم ان کی شارٹیج ہو گئی تھی، وہ چھٹی پہ چلے گئے تھے۔ اس طرح کی بھی ایک جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ سامنے آتی ہے، جس کا بھارت نے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا، اور اس نے وہی پاکستان کے کمزور جو ہے نا لوپ ہول دیکھتے ہوئے وہاں اٹیک کرنا چاہا۔ اور لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ جنگیں جو ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں جذبے سے لڑی جاتی ہیں، تو ان کے ٹینکوں کا قبرستان بنا کر رکھ دیا پاکستان کی فوج نے۔ اور اسی طرح ایم عالم، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1 منٹ کے اندر 5 طیارے گرا دیے، بلکہ کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے 6 طیارے گرائے تھے، ٹھیک ہے۔ ہانکر ہنٹر طیارے تھے، اور انہوں نے ہانکر ہنٹر طیارے جو بھارت کے تھے وہ سارے ہی گرا دیے۔ ان کے پاس میرا خیال سے غالباً سیبر طیارہ تھا، اور سیبر طیارہ تھا، اور انہوں نے اس کی جو یہاں پہ بلٹس لگی ہوتی ہیں، یہاں پہ گنس لگی ہوتی ہیں رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ، وہ ان کے پاس ایک ایزیلی چیز تھی کہ انہوں نے پیچھا کیا، اور جب وہ دشمن بھاگتا رہا، جب اس نے دیکھا کہ اب چارہ نہیں ہے تو وہ مڑنے ہی لگے دشمن، تو انہوں نے فائر ٹھوک دیے، اور وہیں مڑنے بھی نہیں دیا، پلٹنے بھی نہیں دیا، اور وہیں دشمن کے جہازوں کا جو ہے نا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، دشمن کے جہاز تباہ و برباد کر کے رکھ دیے۔ تو 1965 کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان نے ایک تاریخ رقم کی، وہاں جذبہ لوگوں کا بولا گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی وہاں پہ لوگوں نے بھی ساتھ مل کر جنگ لڑی، اور وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور ٹینک تباہ کر دیے، جبکہ میرے ایک فوجی ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں، وہ بھی اس جنگ کا حصہ تھے چونڈا کی، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس طرح تو کوئی سین نہیں ہوا تھا کہ لیٹ گئے اور لیٹ کے انہوں نے براسٹ کر دیے اور ٹینک تباہ ہو گئے، لیکن یہ تھا کہ وہاں ہماری جو فوج تھی وہ بڑی مہارت سے لڑی، اور انہوں نے بندوقوں کے ذریعے، توپوں کے ذریعے ان ٹینکس کو جو ہے وہ نکارہ کر دیا۔ اور ابھی بھی ہم جو ٹینکس ہیں بھارت کے وہ دیکھ سکتے ہیں میوزیم کے اندر، لاہور میوزیم ہے، یہاں پہ آرمی میوزیم ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سینچورین ٹینک ہے، شرمن ٹینک ہے، اور خاص طور پہ جو کہہ لیں کہ راشد مناز جو تھے ان کا جو جہاز ہے، جس طرح سے وہ نیچے گیا ہے اسی طرح کا جہاز وہ میوزیم میں اسی رخ سے، یعنی نیچے کی طرف اس کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ وجود دکھایا گیا ہے۔ تو اب وہ ایک نشانی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ بھی کتنے جوش و جذبے سے انہوں نے اپنے وطن کی خاطر کہ وہ انفارمیشن لیک نہ ہو، انہوں نے جہاز کا رخ نیچے موڑ دیا اور غدار کو جو ہے جہنم حاصل کر دیا، اور خود جنت کی حسین نظاروں میں گم ہو گئے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پہلے بھی مضبوط تھے، ہمارے ارادے مضبوط تھے، اور اب بھی ارادے مضبوط کر لیے جائیں تو اب بھی ہم لوگ نمبر 1 ہیں، اور ہر طاقت اور ہر قوت کا مقابلہ کرنے جانتے ہیں۔ اور اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ ہماری جو پاک فوج ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، رحمت ہے، کیونکہ پاک فوج کا ایک ایک جوان جو ہے وہ وطن پر اپنی جان قربان، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں سے یعنی ہماری پاک فوج اتنی بہادر ہے کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرتا ہے، اور بھارت کے کئی سابق جنرل جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں، اس بات کو مان چکے ہیں، اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ نمبر 1 فوج ہے۔ بھارت کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ کبھی تو غبارے دیکھ کے اس کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، کبھی پاکستانی کبوتر پکڑ لیتے ہیں یہ تو جاسوس تھا، اور ایون کہ ان کے اپنے جو فوجی ہیں وہ رو رہے ہیں کہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، تو ہم لڑیں کیا؟
جب اور اوپر سے جو مودی صاحب ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے اپنی فوجی مار دیں تو اس فوج کا تو اللہ ہی حافظ ہو سکتا ہے، تو وہ لڑنے کی پوزیشن میں کیا آئے گی؟ اگر پاکستان سے پنگے لیں گے تو پھر منہ کے بل ہی گریں گے۔ تو میں یہی پیغام دوں گا یوم دفاع پر کہ آپ سب کو جو ہے وہ یوم دفاع بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بہت ہی اہم دن تھا پاکستان کی وکٹری کا، پاکستانی عوام کی وکٹری کا، پاکستان کی فوج کی وکٹری کا۔ تو اب تک لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔